السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. عزیز سامعین، آج کے اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، فضائل و مسائل. عزیز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ خیر و برکت اور فضل و شرف کا مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ خصوصیت کے ساتھ فضیلت و خیر و برکت والا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اس آخری عشرے کو اہمیت دیتے تھے. جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس قدر محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کرتے، اس قدر کسی اور مہینے میں نہیں کرتے، اور جس قدر محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے، اس قدر رمضان کے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے. اس عشرے کی فضیلت کے پیش نظر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور شب و روز گوشہ نشین ہو کر عبادت کرتے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کا آخری عشرہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کو چھوڑ کر تمام دنوں سے افضل ہے. اور بعض علماء اس میں یہ تطبیق دیتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہے، اور ذی الحجہ کا دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہے. اسی لیے جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی خصوصیت ہے، اسی طرح اس عشرے کی تاک راتوں کی خصوصیت ہے. اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص عبادت کا حکم دیتے اور فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری تاک راتوں میں تلاش کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے شب قدر کو رمضان مبارک کی تاک راتوں میں تلاش کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، شب قدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رمضان کی آمد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رمضان مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس مہینے کے خیر سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا، اور بدقسمت شخص ہی اس مہینے کے اس رات کے خیر سے محروم رہ سکتا ہے. آخری عشرہ کے اعمال جیسے کہ عام عبادتیں، رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں عبادتیں کرنا، جیسے کہ بخاری کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ویسے کوئی اور دنوں میں نہیں کرتے. اور اس میں محنت و کوشش سے مراد وہ تمام عبادتیں ہیں جیسے مثلا نمازیں، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل، احسان و ہمدردی، اطاعت و فرمانبرداری، دعوت و تذکیر، اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ. اسی طرح دوسرا ہے اعتکاف. عشرے آخرہ کی خاص عبادت اعتکاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آخری عشرے میں ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے کی راتوں میں، اور اسے اہمیت دیتے تھے. اسی طرح قیام اللیل،
رمضان کے آخری عشرے میں تمام عبادتیں کرنا ہے، لیکن قیام کی کافی ترتیب دی گئی ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح دعائے شب قدر. رمضان کی طاق راتوں میں شب قدر کا ہونا لازم ہے، اسی لہٰذا اس راتوں میں ہمیں شب قدر کی مخصوص دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. حضرت عائشہ بن فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. اسی طرح ہے صدقۃ الفطر. رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر، عید سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ہر کسی پر واجب ہے، لہذا ہمیں صلاۃ عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح شب قدر میں کچھ بدعت و خرافات ہیں، جیسے شب قدر کی آخر میں آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں بدعت و خرافات کا ہونا اور جمعہ کے خطبے کے دوران کچھ مخصوص دعاؤں کا کسی چند کاغذوں پر لکھنا اور ان کے بعد اس سے شرک و کفر پر مبنی ہوتے ہیں. یاد رہے کہ یہ سب بے اثر ہے اور اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں. اسی طرح تراویح کے وقت جس رات قرآن ختم ہوتا ہے اس میں بدعتیں، اس میں چند قرآن کی مخصوص دعا، قرآن کی جتنی دعائیں ہیں ان کو سب ایک ساتھ پڑھنا، سجدے کی جتنی آیتیں ہیں ان کو ایک ساتھ پڑھنا اور شور و غل کرنا، عجیب و قسم کے رسم وغیرہ، یہ سب بدعتیں ہیں. ان کی کوئی اصل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اور قرآن و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.